آیت نمبر 45 سے، اِذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بات سن کر مریم کہنے لگی، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالی جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی طاقت کتنی ہے کہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب کبھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے۔ یہاں ان آیات میں اب حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی جو خوشخبری ملی اس کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ پیچھے ہم دیکھ چکے کہ ایک بار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ چکا، اس نے حضرت مریم کو چنے جانے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد اللہ کا مزید شکر کرتے ہوئے قنوت اور سجد و رکوع کی بات کی گئی۔ اب یہاں دوبارہ فرشتہ آتا ہے۔ ان دونوں کے آنے کے بیچ میں کتنا وقت تھا، کیسے آیا، نہ اس کا کوئی ہمارے عمل سے تعلق ہے، اور نہ قرآن اور سنت میں ان چیزوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ تفصیلات ملتی ہیں، اور دیکھا جائے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اصل موضوع سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان واقعات کو سنتے ہوئے بھی، اور اس کے بعد جہاں بھی قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے قصے یا واقعات آئیں گے تو یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم اس میں سے عمل کی کیا بات لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا آیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا اس قالت، جب کہا۔ اس کا جو لفظ ہے نا، اصل میں یہ اذکرو ہے۔ اذکرو ذکر سے نا، یاد کرو، تو اس کا مختصر از ہو جاتا ہے، یعنی جہاں بھی از ہے تو وہاں اذکرو یاد کرو، ریکال۔ کیا؟ جب قالت الملائکۃ، کہا فرشتے نے۔ دیکھیے گا لفظ قالت، اب آپ لوگ شروع میں ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، نہ اس کا فرق پتہ چلے گا، کہیں قال آ جاتا ہے، کہیں اب قالت آ گیا، کہیں یقول آ جاتا ہے، کہیں قلنا۔ تو بس اتنا فرق یاد رکھیے کہ عموماً قال کا لفظ آتا ہے نا، مذکر ہے، تو قالت یہ جو تا ہے نا یہ تانیث یعنی مؤنث کی ہے۔ کیوں؟ فرشتے کا لفظ۔ آگے دیکھیے لفظ ملائکہ کے آخر میں تا ہے نا، تو عربی زبان کا ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھنا چاہیں تو رکھ لیں کہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں یہ تائے مربوطہ، اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں، اردو میں گول تا کہتے ہیں، یہ آ جائے تو وہ لفظ، وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو اب فرشتے جینڈر وائز اپنی جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہمیں نہیں پتا، نہ ہم اس کی بحث کرتے ہیں، لیکن لفظ ملائکہ جو لکھا ہوا ہے لفظوں کی وجہ سے یہ تا مؤنث کی ہے۔ یہ آپ کہہ دیں کہ اس قال ملائکۃ، تو عربی سمجھنے والا بالکل ایسے ہی سمجھے گا کہ جیسے آپ کہہ دیں لڑکی بیٹھا، ٹھیک ہے، یا لڑکا بیٹھی، تو ہنسے گا نا کوئی بات کرتے ہوئے۔ تو یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا کہ دیکھیے گا کہ عربی زبان کی ایک ایک چیز کے اندر یعنی کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو قالت مؤنث کی وجہ سے، پھر دوسرا اس کو بتانے کی ایک اور بھی وجہ تھی۔ بالفرض کل آپ کو ٹیسٹ میں یا کہیں کوئی پوچھتے ہوئے قالت کا روٹ ورڈ پوچھ لیتا ہے، تو آپ کہیں گے اچھا قاف بھی ہے، لام بھی ہے، تو تا بھی ہوگا، تو نہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ قالا، قول، یقول، قلنا، ٹھیک ہے۔ تو قاف واو لام یا قاف یا لام یا جو بھی آپ پیچھے کر چکے وہ ہے، تو تا الگ ہے، بس اس کے بعد اس کو اب آگے چھوڑ دیں۔ کس نے کہا؟ فرشتے نے کہا، یا مریم، فرشتہ آتا ہے،
اب فرشتوں کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ شبہ دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نبیہ تھیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں فرشتہ آ رہا ہے ان کے پاس بار بار، اور فرشتے تو نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اس بات کو دو بنیادوں پہ رد کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ فرشتے صرف نبیوں کے پاس نہیں آتے، انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں، اور پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے اللہ کو ایک کہا پھر جم گئے تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جنگوں میں فرشتوں کا اترنا، اور بعض حالات میں صحابہ کرام کا کسی نہ کسی وجہ سے اس بات کو سننا یا سنوا دیا جانا، تو یہ ضروری نہیں کہ فرشتے کا تعلق نبی سے ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ مرد تھے، رجل تھے، تو لہٰذا وہ نبیہ تھیں کہ ولیہ تھیں ہمیں اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لقب دیا ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے، سورۃ مائدہ میں بھی آئے گا، صدیقہ تھیں، اور وہ کیا ہوتا ہے مقام صدیقیت کیا، اس کو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال فرشتہ ان کے پاس آیا، پکارا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی۔ یہاں لفظ مریم پہ بھی غور کیجئے گا کہ نام پیارا تھا نا، تو فرشتے نے کہا یا مریم۔ آپ ذرا اس نام کی جگہ کوئی دوسرے نام رکھ کے دیکھیں، بچوں کے جو نام ہم رکھتے ہیں نا اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بچے کا نام ہی کچھ اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ جو بالکل میننگ لیس ہے، یا بعض دفعہ صرف خوبصورتی کے نام پہ ہوتا ہے، تو فرشتہ پکارے گا تو کیسا لگے گا؟ جتنے ناموں کو جانتے ہیں ذرا ان کو یا کے ساتھ پکار کے دیکھیں کہ ان ناموں کو اگر کوئی پکارے تو ان کو کیسی فیلنگز آتی ہیں۔ مریم لفظ کے ساتھ ہی عاجزی، قنوت، دوام اور عبادت گزاری کا تصور ملتا ہے، تو نام بھی اچھے ہونے چاہیے۔ کیا ہوا؟ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کس کی؟ بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ اب یہ وہ موقع ہے جو بظاہر تو یہاں لفظ بشارت سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن مریم کی یہ آزمائش تھی، اور بہت ساری بشارتیں حقیقت میں آزمائش ہوتی ہیں۔ کنواری مریم، پاک مریم، جس نے کسی مرد کو بری نظر سے دیکھا نہیں، جو بچپن سے ہی اللہ کے راستے میں ڈیووٹ کر دی گئی، کسی لڑکے کے ساتھ اس کی باتیں نہیں تھی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے وَطَہَّرَكِ، اس لفظ کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا دیا کہ مریم علیہ السلام کے خیالات بھی پاک تھے، آپ کی زبان بھی پاک تھی، آپ کی تنہائی بھی پاک تھی، آپ اپنی زبان سے کسی غیر لڑکے کے ساتھ محبت کی باتیں نہیں کرتی تھیں، اور آپ کے ہاتھ کسی غیر لڑکے کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو طہارت کے خلاف ہو، اور صرف ایک لفظ سے آپ پورے ویسٹرن کلچر کو یا جو بھی لوگ مریم سے نسبت رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آج حضرت مریم خود ہی اگر آ جائیں آج کے دور کی کرسچینٹی میں، تو ہو سکتا ہے کہ پہچاننے سے انکار بھی کر دیں کہ کیا یہ لوگ واقعی مجھے ماننے والوں میں سے ہیں۔ لیکن وہ پاک تھیں، ان کے خیالات پاک تھے، ان کی سوچیں پاک تھیں، لیکن ایسی پاک دامن عورت کی آزمائش کس طرح آ گئی کہ فرشتے نے آ کر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دے دی۔ اب ذرا اس کو لے کے سوچیے اپنے اوپر۔ آج کے دور کی لڑکی جس کا مریم سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ گہرا تعلق نہ بھی ہو، اس کو اگر کوئی کہہ دے کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا یا تم شادی کے بغیر پریگننٹ ہو جاؤ گی، تو کیسا لگے گا؟ بس اسی سے سوچ لے کہ جو انسان جس چیز میں زیادہ آگے بڑھتا ہے نا، اسی میں آزمائش آتی ہے۔ انبیاء کرام کو مختلف درجے پہ آزمایا گیا، کسی کو بچوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، تو کسی کو ماں باپ کی آزمائش میں ڈالا گیا۔ مریم علیہ السلام کی آزمائش عزت کی آزمائش تھی، اور کسی عورت کی سب سے بڑی آزمائش عزت کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ پاک دامن عورت ہے اور اس کو بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ آپ دیکھیے کہ وہاں یحییٰ نام بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، تو یہاں پہلے بات کلمۃ من کہہ دیا، اور ہم اس کو پیچھے ڈسکس کر چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کیوں تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں اسمہ، اس کا نام، لفظ جو ہے اسم جو ہوتا ہے نا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ یعنی اسم کیا ہوتا ہے کہ نشان اور علامت جو کسی چیز کو دوسروں سے نمایاں کر دے۔ جیسے ہم سب کا جو نام ہے نا، وہ دوسروں سے ہمیں نمایاں کر دیتا ہے۔ جو ہی کوئی وہ نام لے گا تو فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا نام ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں نام کیا آیا؟ المسیح۔ مسیح کا لفظ جو ہے یہ میم سین خا سے ہے۔ دو وجوہات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ نام ان کا عیسیٰ تھا۔ لفظ عیسیٰ جو ہے نا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو کا، اور عربی میں جب آیا تو یہ عیسیٰ بن گیا۔ ایشو آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، یشو مسیح، یسوع مسیح کہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ لینگویجز میں یشوع مسیح کہتے ہیں۔ تو یشوع جو ہے نا یہ ہیبرو ہے، جب عربی میں آیا نا تو وہ عیسیٰ بن گیا، معرب ہے اس کا، آپ یہ کہہ لیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے سید اور سردار، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تعارف دے دیا، اور ان کا لقب کیا تھا؟ مسیح۔ مسیح جو تھا، اور ابن مریم آگے جو آ رہا ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ مسیح کیوں تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اس لیے ان کو مسیح، یعنی ٹچ کرنے والا، مسح سے، جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں وضو میں، وہی بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح مسیح کا معنی مبارک بھی ہوتا ہے ہیبرو زبان میں۔ اور تیسری وجہ آپ کو مسیح کہنے کی کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایک جگہ پہ رہائش نہیں رکھی، اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے سلسلے میں ہر وقت سفر پہ ہوتے، ایک جگہ جاتے دوسری جگہ جاتے اور اللہ کے دین کی بات کرتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لوگ آپ کو جینے کہاں دیتے تھے، بن باپ کے بیٹے تھے، جہاں جاتے ان کو بدنام کرتے، ان کی باتوں کو بگاڑتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ آتا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے اور کس طرح ہوگا، تو لہٰذا یہ پھر بہت کرتے تھے ہجرتیں، اس وجہ سے ان کو مسیح کہتا ہے۔ اسی لفظ سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، اور انہوں نے اس بات کو اتنا پھیلا دیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سفر کرتے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ساری جگہ گھومتے پھرتے بالآخر کشمیر میں آ گئے، اور وہیں ان کی موت کا وقت آیا۔ اور بعض لوگوں نے تو کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تک بنائی ہوئی ہے، سری نگر کے ایک محلے میں ان کی قبر کے کچھ نہ کچھ نشانات بعض لوگوں کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح تو فوت ہو گئے اور اب دوسرا نبی جو آنا تھا جس کا آگے تذکرہ آئے گا وہ آ چکا، اور اسی کی بنیاد پہ ایک پورا عقیدہ اخذ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو تقویت دی کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے 72 اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 یعنی 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک پورا مذہب اس بنیاد پہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم نام نہیں کسی کا لیتے اس لیے کہ ہمارا اس وقت کام قرآن پاک کی دعوت ہے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک فرقہ جس کی بنیاد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اور یہ باتیں ہم اگلی آیتوں کے ساتھ جہاں موقع ملتا ہے تو کریں گے۔ یہاں صرف مسیح لفظ کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی بات کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ گھومتے پھرتے ہوتے ہوتے پھر یہ ملک شام سے کشمیر تک پہنچ گئے اور وہاں آ کے فوت بھی ہو گئے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا ان کو، ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ کہا۔ پھر ان کا نام مسیح تھا، مسیح ان کا لقب تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کہا، یہ کنیت ہوتی ہے۔ یہ واحد شخص ہیں کہ جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، کسی اور نبی کو ان کی ماں یا باپ کا تذکرہ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں بھی محمد بن عبداللہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے حضرت مریم پہ الزام لگانے تھے اور حضرت عیسیٰ کی ولدیت پہ شک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے بتا دیا کہ دیکھو وہ مریم کے بیٹے تھے۔ اگر جو باتیں آج کے دور میں ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں کرسچینٹی کے مختلف نظریات میں، وہ سب ہوتی تو اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان کو عیسیٰ ابن مریم کہنا بھی در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی کی دلیل ہے کہ مریم کا بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ کیسے تھے؟ وجیہن فی الدنیا، چہرے والے تھے دنیا میں، لفظی معنی ہے۔ وجہن کہتے ہیں چہرے کو، واو جیم ہا، فیس، یہ جو ہمارا فیس ہوتا ہے نا اس کو وجہن کہتے ہیں، مراد جہاں کے عزت والا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ چہرہ انسان کی عزت کا سبب بن جاتا ہے، اور چہرے کی وجہ سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے گا کہ ان کا بھی لقب مسیح ہے، اور دجال جو یہود میں سے نکلے گا اس کا بھی لقب مسیح ہے۔
صرف فرق تھوڑا سا دونوں میں، ان کو مسیح دجال کہا جائے گا کیونکہ وہ بھی بہت دنیا میں سفر کرے گا۔ اسی طرح وہ ممسوح العین ہوگا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہوگی۔ ممسوح میں نے کہ اس کو کسی نے جیسے مسخ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ کا بھی مسیح ہونا اور دجال کا مسیح ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ عیسیٰ کا جو لفظ ہے آسا یعوسو سے ہے، عین حمزہ سین اس کا روٹ ہوگا، آسا یعوسو سے ہے، اور سیاست اور قیادت کے معنوں میں۔ بہرحال اب کیا ہوا، دنیا میں تو وہ وجیہ ہوں گے، والآخرتی ومن المقربین، اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف ہسٹری آپ پڑھیں نا، تو بظاہر وہ کوئی کامیاب انسان نہیں تھے دنیا داری کے ناطے سے۔ ایک بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی بن باپ کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے، گو کہ وہ بچہ بچپن میں بولا، یکلم الناس فی المہدی، کلام کیا، ماں کی بے گناہی کی دلیل دی، انی عبداللہ کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آیت نمبر 30 میں آتا ہے سورہ مریم کی۔ یہ سب کچھ کہا، اس کے باوجود عام فی زمانہ آپ دیکھیے کہ ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ ان کی شان پہ تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن میں پھر بات کرنا چاہوں گی اسی کلچر کی اور اسی طرز زندگی کی جو حضرت مریم اور عیسیٰ سے ہی نسبت دیتے ہیں۔ آج ایسے معاشروں میں پیدا ہونے والے بچوں میں بن باپ کے پیدا ہونے والے بچوں کا ریشو ناقابل برداشت حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ان معاشروں میں رہتی ہیں وہ سنگل مدرس کے ناطے سے اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، یا سنگل پیرنٹس کے نام پہ۔ پیدا ہونے والے تقریباً 3 میں سے کسی ایک بچے کو اپنے باپ کا نہیں پتا، اور یہ بات جب اتنی بڑھی تو پھر اس چیز پہ مجبور ہو گئے لوگ کہ فارمز، چاہے اسکول فارمز ہیں، بچوں کے ایڈمیشن کے فارمز ہیں، وہاں سے باپ کا نام ختم کیا جائے، کیونکہ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے۔ آپ بتائیں، ایک عیسیٰ ابن مریم وہ تھے جو اللہ کی نشانی تھے، اس پہ تو اتنے جھگڑے اٹھے کہ اس کا باپ کیوں نہیں، تو آج آوازیں کیوں نہیں اٹھتی؟ اور یہ جراثیم وہاں نہیں رہے، یہ جراثیم پھر ان کے اوپر بھی آگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں جوڑتے ہیں۔ مسلمان بچیاں جب ایسے ماحول میں رہتی ہیں، ایسے کلچر سے متاثر ہوتی ہیں، پھر ان سے بھی وہی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ان کی دوستوں سے ہوتی ہیں، تو غلطی کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو۔ پھر ایسی بچیاں اپنے لیے حل پوچھتی ہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا عجیب سوال کسی نے نہ پوچھا ہوگا جو ایک موقع پہ خود ایک بچی نے مجھ سے پوچھا، اور اس کا سوال کیا تھا کہ اگر غلطی سے، یعنی اگر کوئی شادی سے پہلے بچی ہو جاتی ہے پریگننٹ، تو کیا اس بچے کو ابارٹ کرانا بھی قتل ہوگا؟ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی کہ میرے سے غلطی ہوئی اور اب میری ماں جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ اس بچے کو ابارٹ کراؤ، تو میرا دل نہیں مان رہا کہ میں نے ایک گناہ تو کیا کہ اب میں بچے کا قتل بھی کروں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، کیا سلگتے ہوئے ناسور ہیں جس کا آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں۔ اور یہ 1-2 کہانیاں نہیں، یہ 20 کہانیاں ہوگی۔ کوئی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، ورنہ اکثر ایسی چیزوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں۔ وہ نسلیں جن کو اپنا باپ ہی نہیں پتا، جن کا نسب ہی نہیں پتا، وہ کیا صحت مند معاشرے ہوں گے، جہاں پہلے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پھر بیٹی کے بچے اس کے گھر میں ہوتے ہیں، پھر بیٹی کے بیٹے۔ یعنی میں ایک ایسی جگہ رہتی تھی کہ ہمارے بالکل نیبر میں ایک عورت خود اکیلی، پھر اس کی ینگ بچی، پھر اس بچی کی پھر بچیاں۔ میں نے ان کے گھر میں آتے جاتے باہر سے کوئی مرد نہیں دیکھا، خود پہلے اکیلی رہی، پھر کہاں کہاں سے بچیاں ہوئیں، بچے ہوئے، پتہ نہیں، میں نے تو نہیں بیٹا دیکھا، شاید ہی کوئی ہوگا، اس کی اپنی بیٹیاں ہی تھیں۔ اب ینگ بیٹی جو ہے وہ پھر، اور میں نے پوچھا یہ کون ہے، شادی شدہ ہے تمہاری بیٹی؟ کہہ رہی نو۔ ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور وہ ایک عورت جو ہے وہ خود بچوں کے پھر اپنی نواسیوں کو سب کو پال رہی ہے۔ انتہائی ترس آتا تھا مجھے اس کو دیکھ کر کہ وہ معاشرے جن کے اندر مرد نام کی کوئی چیز ہی نہ دکھے، کیا وہ ایک صحت مند معاشرے ہوں گے؟ کیسے وہ لوگ جو ایک عیسیٰ کے بن باپ کا ہونے کو برداشت نہیں کر سکے،
اس میں ادھر چلے گئے، آج اپنی نسلوں کو کیا تحفے دیں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نسلوں کو اس چیز سے آگاہ کریں، اسلام اس چیز کو کیا کہتا ہے اور کس طرح کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا تھا، آج تو ایسے لگتا ہے پوری کرسچینٹی کو ہی اپنی ماں کے نام سے منسوب کرنا پڑے گا، باپ نہیں ہے۔ پہلے دور میں بچوں کے اسکول میں باپ کا نام ہوتا تھا، لیکن جب کثرت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ پتہ ہی نہیں یا بتانا نہیں چاہتے یا ایک کا ہے دوسرا ہے، تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اب ایسے بھی اسکول دیکھے گئے کہ بچے کے فارم کے اندر دو ماؤں کے نام آ گئے، باپ نہیں ہے۔ کیوں کہ دو ہومو سیکشولز نے آپس میں پہلے اپنے آپ کو جوڑا، پھر کوئی بچہ لے کے پالا، اب ایک اپنے آپ کو ماں کہتی ہے اور ایک باپ کہتا ہے۔ آپ کہاں تک فطرت سے جا کے منہ موڑیں گے؟ اور کیا چیلنجز ہیں، مجھے تو وہ چیلنج سامنے دکھتے ہیں تو میرے تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ اللہ، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ اور جن بچوں کو ہم اس کتاب سے بھی دور رکھے ہوئے ہیں یا ان کو خود بھی ابھی نہیں پتا، کل ان کے سامنے تو بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، پہاڑوں جتنے بڑے فتنے ہیں، کون ہے جو اپنے آپ کو بچائے گا؟ اور جس نے ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچایا، اپنی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کی، انشاءاللہ پھر وہ اپنے دور کی مریم ہوگی۔ اگر اس دور میں مریم کی شان تھی تو آج کی بچیاں جن کے یہاں اتنے چیلنجز ہیں وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں تو انشاءاللہ ان کی عزت زیادہ ہوگی۔ جہاں جتنی برائی ہوتی ہے اتنا انسان کا پھر اجر بڑھ جاتا ہے اس برائی سے اپنے آپ کو روکنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنواری مریم کے بیٹا پیدا ہوا۔ عموماً ایسے پیدا ہونے والے بچوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، کوئی شان نہیں ہوتی، لوگ ان کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن دیکھو مریم کو جو بیٹا ملا وہ وجیہم فی الدنیا والآخرہ، اتنی اچھی پرسنالٹی تھی ان کی کہ کوئی ان کے منہ پہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہود ان کے دشمن بن گئے، یہ ساری کہانیاں آگے جا کے آپ تھوڑی بہت سنیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن جو ہی یہ سامنے آتے تھے نا تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور اچھی پرسنالٹی کی یہ علامت ہے کہ کوئی انسان منہ پہ آ کے بات نہ کر سکے۔ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں نے تو میرے منہ پہ مجھے اتنی سنا دی، تو سمجھے اس کی وجہ وہ نہیں آپ ہیں، آپ نے اس کو جرأت دی یہ بات کہنے کی، اور آخرت میں وہ اللہ کے قریبیوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، جھولے میں، گہوارے میں، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، گہوارے کو بھی کہتے ہیں، کلام کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گود میں تو ہر بچہ ہی آں اوئیں کرتا ہی ہے نا، تھوڑی تھوڑی آوازیں تو ہر بچہ نکالتا ہے ایک وقت میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال جو تھا یا جو ان کا کلام تھا وہ اتنا پیارا کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب والحکمہ، میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب اور حکمت دی، یعنی ماں کی گود میں وہ بچہ بول اٹھا۔ دوسرے بچے تو بڑے ہونے کے بعد کوئی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے نا، یا ماں باپ کا دفاع کریں گے یا ان کا ہاتھ پکڑیں گے یا ان کو سہارا دیں گے، لیکن عیسیٰ کتنا پیارا بچہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے لیے بے گناہی کا ذریعہ بن گیا، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ وَكَهْلًا، اور کہولت کی عمر میں بھی وہ من الصالحین، نیکوں میں سے ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں نا واو کو عطف کی بنا لیں اور کے معنوں میں، تو یکلم کا لفظ کہلن تک آ رہا ہے کہ جیسے وہ بچے ماں کی گود میں بات کرے گا اسی طرح وہ کہولت میں بھی کرے گا۔ تو بھئی کہولت میں بات کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ کہولت کی عمر ہوتی ہے 30 سے بعد کی، یعنی 30-40 سال کی عمر کے جو بیچ کی عمر ہے نا اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں، کاہل سے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بالوں میں بلیک کے ساتھ سفید بال آنے لگے۔ اب آپ خود ہی لگا لیں، کبھی کسی کے جلدی آ جاتے ہیں تو کبھی کسی کے دیر سے آتے ہیں۔ اب اس کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت میں بات کریں گے تو یہ کون سی خوبی تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، لیکن جب آپ حضرت عیسیٰ کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے جب قتل کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آنے والا ہے۔ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 30-32-35 سال کی تھی، یعنی کہولت کی عمر سے پہلے کی تھی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جب ان پہ کہولت کی عمر آئے گی تو اس وقت پھر وہ جو قرآن اور حدیث سنائیں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو صرف یہاں کلام سے مراد باتیں کرنا نہیں ہے، ٹاکنگ نہیں ہے، بلکہ
اللہ کے کلام کو بندوں تک لے کے جانے کی بات آتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو اس وقت جو بات کریں گے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بات اس آیت سے سائٹ پہ ہمیں مل بھی گئی کہ یہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، وہ کلام ادھر مراد ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ بیٹا تو اتنا پیارا مل رہا ہے، خوبیاں تو اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی یہاں دیکھیے کہ شک تھا نا اس بات کا کہ چونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہو رہا ہے، انوکھی طرز کا بچہ ہے، تو کہیں لوگ اس پہ الزام نہ لگائیں، تو اللہ مریم کو بچے کے آنے سے پہلے ہی ڈھارس دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو، عزت اس کی خراب نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ جن کے دل لگے ہوتے ہیں، اللہ بڑی مشکل کے آنے سے پہلے ہی تسلیاں دے دیتا ہے، صبر کی سل ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ غم کو ڈالنے سے پہلے ہی، کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے تو پھر ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ والوں کے دل نہیں ڈرتے، اور وہ اس کے پیچھے ایک اچھی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنی تو مریم علیہ السلام بولی، قالت رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے ہوگا میرا ولد، میرا بچہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہاں لفظ ولد آیا ہے، پیچھے غلام آیا تھا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولد چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، بیبی کو کہتے ہیں، یعنی لڑکا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسا ہوگا، لڑکا کیسے ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بتائیں تھی نا، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ لمبی عمر کو پہنچے گا، یعنی کم از کم غلام یا لڑک پن کی کیفیت کو آئے گا۔ یہاں بیبی کی بات ہے بلد، کیونکہ اس بچے نے ابھی بچپن میں ہی بولنا تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے۔ کنایا ہے جماع کا یا نکاح کا، مراد یہ ہے کہ میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ دیکھیے کسی کی بہت زیادہ پیورٹی اور اس کے پاکیزہ سوچیں رکھنے کا ایک بہترین لفظ ہے کہ مجھے تو بشر نے چھوا نہیں۔ اب اس کو اگر مطلقاً چھونے کے معنوں میں لیجئے تو میں نے تو کبھی کسی کو شیک ہینڈ بھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا، میں نے تو کبھی کس کے بالوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہے بی بی مریم جس کے ساتھ آج کے لوگوں کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے، اس کو تخلیق پہ پوری کی پوری قدرت حاصل ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہاں یخلق ما یشاء کا لفظ ہے، چلیے پیچھے ساتھ ہی ساتھ ٹیلی کرتے جائیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تھی تو فرشتے نے اس وقت کیا کہا تھا، کذالک اللہ یفعل، فرق دیکھ رہے؟ وہاں فعل کا لفظ ہے، یہاں تخلیق کا لفظ ہے، فرق کیا ہے؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو تو کہا یفعل، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، حیران ہوئے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت مریم کو جب تعجب ہوا تو کہا یخلق ما یشاء، تو یہ فرق کیوں ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے فعل اور خلق یعنی تخلیق کے فرق کو سمجھنا لازمی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کتنا زومانی ہے۔ ہم نے کبھی غور کیے پڑھتے ہوئے، عام قرآن پڑھتے ہوئے کہ یہاں فعل کیوں ہے، یہاں تخلیق کیوں ہے، یہاں بدی کیوں ہے، یہاں فلاں کیوں ہے؟ لیکن ایک ایک لفظ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے دونوں لفظوں کو، فعل جو ہوتا ہے نا، اس لفظ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوں، ان کو فعل کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا کو جب بیٹے کی خبر دی گئی تو اس میں سبب موجود تھے نا، شوہر اور بیوی دونوں موجود تھے، اور وہی جو فزیکل مینز ہوتے ہیں کسی بچے کے وجود میں آنے کے، وہ وہاں موجود تھے، شوہر اور بیوی کا تعلق۔ تو وہاں فعل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچہ ظاہری اسباب کے تحت پیدا ہوگا، یعنی جیسے تعلق ہوتا ہے ویسے تعلق ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا۔ جبکہ
وہ واقعات جو ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں، ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو خبر دی جا رہی ہے اس میں اسباب نہیں ہے نا، لم یمسسنی بشر، کوئی بشر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تخلیق کر لوں گا، تم کیسے کہتی ہو ہوگا نہ ہوگا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ تو یہ ہے فرق یہاں یخلق اور اس دوسرے لفظ کا یفعلو۔ اب جو لوگ حفظ کرتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پتا ہوگا تو ایسی بڑی غلطیاں لگتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے کچھ صورتیں بھی حفظ کی ہیں تو آپ جانیں گے کہ تھوڑا سا حفظ کریں تو بہت اچھا یاد ہوتا ہے، جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں نا اتنی غلطی زیادہ لگتی ہے، کیونکہ یفعلو تھا یخلقو تھا، فرق نہیں پتہ چلتا۔ لیکن جب یہ باریکیاں پتہ ہوں تو پھر الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت ساری سہولت ہوتی ہے۔ اور اس بڑی خبر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کی یہ قدرت۔ اور کیا ہمیں اس پہ یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر ہماری زندگی میں غم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں، جس کو اس پہ یقین ہوگا نا اس کی زندگی سے مایوسی بالکل نکل جائے گی، ڈپریشن کا اس کی زندگی میں نام نہیں ہوگا، ہوپلیس کا لفظ وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا اتنا اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں انہونی باتیں کروا دیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں جس کا اللہ پر یقین ہے، کیونکہ وہ مایوس جو نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آج دنیا میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں ٹچ سسٹم، ریموٹ کنٹرول، اور اسی طرح کے لفظ سنتے ہیں نا، بٹن کو ٹچ کرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، ریموٹ کنٹرول کو ڈھونڈنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، اس کے اوپر کون سا بٹن دبائیں گے تو آواز کم ہوگی، کون سا دبائیں گے تو چینل بدلے گا، فرق لگتا ہے نا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن کن فیکون کی کیفیت ان سارے ریموٹ سسٹم سے بہت بڑی ہے، بس وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ ہی کی خوبیاں، آپ اگر پیچھے سے نمبرنگ کر رہے ہیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو، میں دوبارہ لگواتی ہوں آپ کو نمبر تاکہ آپ کو پھر یہ خوبیوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ نمبر 1 کلمت منہ، آپ آیت نمبر 45 میں اگر جا کے واپس اے یا 1 ڈال دیں اس لفظ پہ، یہ پہلی خوبی تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اپنے اسائنمنٹس کو کرنے میں کہ یہاں آپ نے مارک کیا تھا۔ اللہ کا کلمہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وجیح تھے، ٹھیک ہے نام تو ان کا ہو گیا، وہ بھی اچھا نام ہے، لیکن اگر صفت دیکھیں تو وجاہت والے تھے، پھر آخرت میں مقربین میں سے تھے، پھر اگلا نمبر ڈالیں یکلم الناس فی المہد پہ، پھر اس سے اگلا ڈالیے کہلن پہ کہ کہولت میں بات کریں گے، پھر اگلا ڈالیے صالحین پہ۔ بیچ میں یہ جو جملہ آیا ہے نا 47 آیت، یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ حضرت مریم کا ابہام دور کیا جا رہا ہے۔ جملہ معترضہ تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن تعلق پیچھے سے چل رہا ہے، آیت یوں چلے گی، صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ نہیں مقصد کہ یہ آیت ایکسٹرا ہے، یعنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ آیت 46 کو 48 سے ملائیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ۔ اس واو کی وجہ سمجھ آ گئی؟ یعلمو سے پہلے جو واو ہے یہ آیت 46 کے ساتھ اس کو ملا رہی ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ واو آ رہا تھا، واو واو، تو مطلب یہ ہے کہ اب حضرت عیسیٰ کی اگلی خوبیاں اس میں آپ مارک کرتے جائیں، کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی سکھا دے گا اور انجیل بھی سکھا دے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ حضرت عیسیٰ کی بات ہوئی اور کہا کہ ان کو 4 چیزیں سکھاؤں گا۔ چلیں اس میں سے ذرا ناموں سے دیکھ لیجئے، تورات تو ثابت ہو گئی نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کرام تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ اب اتنی دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ کے بیچ میں جو جتنے نبی آئے وہ سب نے تورات کو مانا، تورات کی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں۔ پھر تورات میں تھے حکم، لا،
حکمتیں نہیں تھیں۔ اللہ نے ان کو آخری دور میں ان حکموں کی حکمتیں سکھائیں، وہ بن گئی انجیل۔ کیا ہوا؟ تورات اپنی زندگی کے آغاز میں، انجیل اپنی زندگی کے مراد یہ ہے کہ اس زمینی زندگی پہ جو اس وقت آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے کی تھی، اس کا تذکرہ کر دیا انجیل میں۔ تو پھر یہ الکتاب اور والحکمہ کیا ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ الکتاب سے مراد تورات تھی اور انجیل ہے، تو پھر آگے تورات اور انجیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو میں نے سوال کھڑا کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہاں تورات بھی سمجھ آ گئی، انجیل بھی سمجھ آ گئی، تو الکتاب والحکمت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور الحکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اور یہ دونوں کب سکھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ، یا یہ کب پڑھیں گے؟ جب اب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ دوسری دلیل مل گئی آپ کو قرآن سے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ چونکہ یہ بہت انجوجل بات ہے نا، تو لوگوں کا دل نہیں مانتا ماننے کو، حالانکہ اس پہ 100 سے زیادہ تواتر کے درجے کی احادیث ہیں جو آگے ہم بات کریں گے۔ تو کتاب اور حکمت، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے نا، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ اور بعض جگہ قرآن کی تفسیر بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آ کے قرآن اور سنت کی تعلیم پہلے پا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو سکھائیں گے۔ اور پھر بعض نے اس کو یہاں کتابت کے معنوں میں بھی لیا، کیونکہ یہ لکھنا جانتے تھے، عام لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور حکموں کی حکمت بھی بتائی، لیکن بہرحال دونوں معنی اس میں مل جاتے ہیں۔ اگلی خوبی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں نبی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا، لیکن یہاں رسول کا آ گیا۔ اس ایک لفظ رسول سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ آئے گا اگلی آیتوں میں، اس لیے بس اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ فرق دونوں کا ہم پیچھے دیکھ چکے۔ نبی پچھلی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، پچھلے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے، جبکہ رسول کو نئی کتاب یا نئی شریعت ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی تو تھے ہی، رسول بھی تھے، ٹھیک ہے؟ کہاں تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ کون سی بنی اسرائیل؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے چل رہی تھی اور پہنچے گی۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ، اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس ایک لفظ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا پتہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رسالت ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول ملتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو آیا ہوں وہ میں سب کی طرف نہیں آیا، بلکہ میں تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے بہت سارے اقوال، اگر آج بھی آپ بائبل کی کچھ کوٹیشنز کو دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے جب اپنے حواریوں کو بھیجا تھا باہر، تو ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ متی کتاب کے باب نمبر 10 کی آیت نمبر 5 سے 8 کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح متی ہی کی باب 15 کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اس بات سے کیا پتہ چلا کہ آج اگر کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بنی اسرائیل سے باہر جا کے کسی کو عیسائی بنانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو دہراتی ہوں۔ دیکھیے، ایک طرف امت مسلمہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دو گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ نبی جس سے ہمارا تعلق ہے وہ پوری دنیا کے لیے نبی بنے تھے. اتنی بات کلیئر ہے. اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. دیٹس اٹ، ختم. اس کے آگے ان کی باؤنڈریز ختم. تو آج کے دور کے مشنریز اور عیسائی حضرات اگر غیر بنی اسرائیلیوں کو کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے. لیکن دکھ کی بات ہے نا، جو صرف بنی اسرائیل تک کے لیے بھیجے تھے انہوں نے آج پوری دنیا میں اپنی مشنریز قائم کر لیں اور لوگوں کے ایمان خریدے، کہیں لالچ میں، کہیں رغبت میں، کہیں رہبت میں. اور وہ امت جن کو بھیجا ہی کیا تھا کنتم خیر امتن کر کے، وہ آج بھی کھانے پینے میں مصروف ہیں. بہرحال آگے دیکھیے، آگے اپنے بارے میں فرماتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ حاضر کے صیغے ہیں. آپ چاہیں تو انورٹڈ کوما لگا لیں. انورٹڈ کوما کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کلام کو، سپیچ کو شو کرنے کے لیے. یہاں تک کا کلام اللہ کا تھا جو آپ نے حضرت مریم کو بتایا کہ جو بیٹا آپ کو ملنے والا ہے وہ ایسا ہوگا. اب آگے حضرت عیسیٰ کا کلام ہے. میں اتنی باریکی سے کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ لفظی ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ فرق نہ پتا ہوگا. کیا؟ انی، بے شک میں. کون؟ عیسیٰ. قد جیتکم، بے شک آیا ہوں تمہارے پاس. کن کے پاس؟ آپ ہی بتائیں سارے. شاباش، بنی اسرائیل کے پاس. بھی آیت من ربکم، ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو تبلیغ کی تو جن لفظوں میں تعارف کروایا، اپنی باتیں بتائیں، اس کا تذکرہ ہے کہ دیکھو میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، نشانی لایا ہوں. کون سی نشانی لائے تھے؟ اب اس نشانی پہ آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو نشانیوں سے بھری ہوئی تھی. خود ان کی اپنی پیدائش ایک نشانی تھی، پھر اس کے بعد انجیل ایک نشانی تھی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کو کچھ معجزات ملے تھے جن کا تذکرہ یہ آگے کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں اگر آپ صرف اسی بات پہ رکھ لینا کہ اپنی پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن کر آیا ہوں. مر ربکم، ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نشانیاں لانا نبیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے لایا ہوں. اور کیا میں کرتا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، کہ میں بناتا ہوں مٹی کے جانوروں کی شکل. پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. نفخ سے، نون فاخا پھونکنے کو کہتے ہیں. اسی سے پھر نفخہ اولا اور ثانیہ، مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اب ان کی شریعت میں پرندوں کا بنانا یا مٹی سے جانور بنانا، شکلیں بنانا منع نہیں تھا. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی وہ نشانیاں طب سے متعلق تھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات لکھ لیجئے، پھر بات پوری واضح ہو جائے گی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہی معجزات دیتے ہیں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوتے ہیں. مثلا اگر بالفرض چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی آتا یا آئے، جو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں آئے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ سائنسی قسم کے معجزے دیں گے. یہاں کھڑے کھڑے ایک دم کسی کو ٹی وی کی اسکرین سے نکال کے باہر لے آئیں گے، کمپیوٹر اسکرین کے اندر کوئی غائب ہو جائے گا. یعنی وہ چیزیں جو میڈیا سے تعلق رکھتی. کیوں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے تو ہر طرف یہی دور ہے نا، ہر وقت نیو چیزیں، انوینشنز اور یہ چیزیں. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو طب یعنی میڈیسن یا میڈیکل لائن لوگوں کے ذہنوں پہ سوار تھی. اس دور کے حکماء اور طبیب حضرات بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کو جب بھیجتا ہے نا تو کوئی اس کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ جو کچھ پہلے ہو رہا ہے بس اس کے خلاف ہی باتیں کر دی جائیں اور دوسری طرف ایسی باتیں کر دی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر اسی دور کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کے مطابق کچھ مزید چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو ان کو خوبی کیا دی گئی تھی کہ پرندے میں پھونکتے اور وہ زندہ ہو جاتا. کیا یہ ان کی شان تھی؟ نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم. ان کے ساتھ جبرائیل رہتے تھے. آج بھی انسانوں، پرندوں، جانوروں میں جو روحیں پھونکتی ہیں نا، یہ فرشتوں کی پھونک سے جاتی ہیں.
یہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھوک سے پیدا ہوئے تھے، روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی، جس کا اثر ان کے رحم تک گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پریگننسی تھی وہ ہو گئی. تو یہ بھی پھر اسی پھونک کے اثر سے جانوروں کو یا پرندوں کو زندہ کرتے تھے. دوسرا ان کا معجزہ کیا تھا؟ وہ ابری الاکمہ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو. اکمہ کہتے ہیں وہ بلائنڈ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، مادر زاد اندھا. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ صحیح پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن پیدائشی اندھے کو آج کے دور میں بھی آنکھیں ابھی تک دینے کی کوئی ایسی چیزیں نہیں مل سکیں، ایسی ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بصارت واپس آتی تھی. اسی طرح والابرصا، برس کہتے ہیں کوڑ کو، لیپرسی سکن ڈیزیز ہے. ایسے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. وَأُخْجِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو اس چیز کی جو تم کھا کر آئے ہو. یعنی آپ سب صبح کیا ناشتہ کر کے آئے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور کیا ذخیرہ کیا ہے تم نے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. یہ جو لفظ ہے نا تدخرون، یہ دال نہیں تھا، اس کا روٹ لکھاؤں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ذال خا رو، اردو میں سنتے ہیں نا ذخیرہ کرنا. نہ سمجھ آئے تو اپنا فریزر جا کے کھول کے دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے ذخیرہ کرنا. اپنی پینٹری دیکھ لیں، آپ سمجھ آ گیا، اسٹور کرنا. ٹھیک ہے، تو گھروں میں جو چیزیں لوگ جمع کراتے تھے یا تھوڑا بہت رکھ آتے تھے، ان کو وہ بھی پتہ چلتا تھا. اور بیوت جو ہے وہ بیت سے ہے. اور ان ساری چیزوں میں کیا کوئی ان کی بڑائی تھی؟ نہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اچھا، ان کی پوری باتیں پڑھ لیں، پھر میں اس پہ آخر میں کچھ بات کروں گی. ابھی ان کی ساری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. آیت 50 میں مزید ان کی خوبیاں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں سچا کرتا ہوں اس چیز کو جو تمہارے سے پہلے یعنی تورات میں. تو اپنے آغاز میں انہوں نے تورات کی تعلیم دی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی. کس نے حرام کی تھی؟ ان کے مجتہدوں نے، ان کے راہبوں نے، اور ان کے فقیہوں نے تقوی کے نام پہ، رہبانیت کے نام پہ، دین میں تشدد برتنے کے نام پہ، اور غیر مسلم قوموں کے غلبے اور تسلط کی بدولت اللہ کی شریعت میں کچھ پابندیاں لگا دی تھیں. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ چوتھے پارے کی پہلی ہی آیتوں میں، اس میں تھوڑا سا اس بات پہ مزید کلیئرٹی ہوگی کہ یہود کے علماء نے دین کو سخت کر دیا تھا، مشکل باتیں کر کر کے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. نتیجہ ہوا کہ اصل تورات بہت مشکل ہو گئی تھی. جب کوئی کتاب مشکل ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد لوگ عمل نہیں کرتے، تو اللہ کسی مجدد کو بھیجتے ہیں تجدید کے نام پہ. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دین کو اصل شکل میں رکھا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس دور کے یہودی بادشاہ کے ساتھ مل کر لوگوں نے ان پر ملحد ہونے کا الزام لگایا. ملحد کیا ہوتا ہے؟ الحاد، دین کو آسان کر رہا ہے. اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے آج کے دور میں دین کے نام پہ کچھ پابندیاں ملتی ہیں. وضو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے کچی مٹی کا لوٹا چاہیے، منہ قبلے کی طرف ہوگا، آپ صابن کی جگہ مٹی یوز کریں گے، یہ دعائیں پڑھیں گے. آپ کو پیریڈز کا غسل کرنا ہے تو اتنی دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، نکاح کرنا ہے تو اتنی کرنی پڑیں گی. آج بہت سارے لوگوں نے اسلام کے نام پہ بھی بڑی پابندیاں رکھی ہوئی ہیں. جب کوئی عورت پیریڈ سے پاک ہوتی ہے تو پورا گھر دھوتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے اور نہ جانے کیا. یہ اس قسم کی خود ساختہ پابندیاں جب کسی بھی دور میں اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں بہت زیادہ لگ جاتی ہیں نا، تو اللہ پھر کسی بندے کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو اصل آئینہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے بندو، دین کو اتنا مشکل نہ کرو،
فرض اور سنت کا فرق رکھو. ایک تقوی کی بات ہے، ایک فتوے کی بات ہے، تمہیں جو چاہیے وہ لے لو، لیکن لوگوں کو تو مشکل میں نہ ڈالو. اب جو بندہ ایسے دور میں دین پیش کرتا ہے نا، تو جو لوگ پہلے سے دین کے نام پہ خوب روب داب قائم کر چکے ہوتے ہیں نا کہ ہاں ہوں، اور ہر وقت لوگوں کو ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کسی کا ایجنٹ ہے، یہ دین کو آسان کر رہا ہے، یہ تو نعوذ باللہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ دیکھو کیسی کیسی باتیں بتا رہے جو آج تک نہیں سنی تھی. پھر لوگ خود نہیں آتے، دوسروں کو پوچھواتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ پہ اپنے دور میں یہی الزام لگا تھا کہ یہ اس دین کو آسان کرتا جا رہا ہے اپنی خواہشوں کی وجہ سے، جو آج تک ہمارے علماء نے لوگوں کی نظروں میں مشکل کیا تھا. دیکھیے اللہ کے دین میں ایک چھوٹی سی بھی چیز کی گنجائش نہیں. جیسے میرے اور آپ کے جسم میں ایک چھوٹی سی پھانس کی بھی گنجائش نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ لکڑی کی چھوٹی سی پھانس آپ کی انگلی میں پھنس جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوئی سے آپ جب تک اس کو نکال نہیں لیتے آپ کو چین نہیں آتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جسم مکمل ہے، اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں. جس طرح ہمارا جسم مکمل ہے نا، اسی طرح شریعت بھی مکمل ہے. جب لوگ فتویٰ یا تقویٰ یا رہبانیت یا بس ایسے کوئی بات نہیں، کیا حرج ہے کیا حرج ہے کر کے اللہ کے دین میں اپنی مرضی کی پھانسیں ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کو دین ہضم نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں امت مسلمہ میں یہ کثرت سے ہو چکا ہے. اتنا ون سائیڈڈ دین پیش کیا جاتا ہے کہ عام لوگ تو پھر آتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آرام سے بیٹھو، ہم نہیں کر سکتے. یہی ان کے ساتھ تھا. اللہ نے عیسیٰ کے ذریعے کیا کیا؟ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ساتھ ہی وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں. ان کو نشانیاں کیا ملی تھی؟ جیسے موسیٰ کو ید بیضہ ملا تھا یا عصا کا سام بننا ملا تھا، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی علمی گتھیوں کو سلجھایا تھا. ساری باتیں بتا کے کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. اس جملے کو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یاد رکھ لیں. کیوں؟ سورۃ الاعراف سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ انبیاء کرام کی دعوت پڑھیں گے. ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو جو دعوت دی وہ یہی تھی، دو لفظوں کی: اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا، ڈر اللہ کا، خوف محبت امید سب کچھ اللہ کی، لیکن اطیعون، اطاعت میری، میں رول ماڈل ہوں. یہی آج امت مسلمہ کا حال ہے. کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے ڈر سے کیجئے، لیکن طریقہ اللہ کے نبی کا اپنایا جائے گا. اور ساتھ ہی پوری کرسچینٹی کی بنیادیں ہلا دی یہ کہہ کر کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. نہ میں گاڈ ہوں، نہ سن آف گاڈ ہوں، نہ ٹرینٹی چلے گی، نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ چلے گا کہ جس میں تم میرے بارے میں من گھڑت باتیں کرو. میرا اور تمہارا ہم سب کا رب اللہ ہے، لہٰذا فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. اور عبادت میں وہی ساری باتیں جو کہ پیچھے ہم پڑھتے آئے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. اس کو تم کرسچینٹی کہنا چاہو تو یہ وہ کرسچینٹی ہے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھی، واقعی وہ صراط مستقیم تھی. اور آج کے دور میں اس کو کہنا چاہو تو ھذا صراط مستقیم کیا ہے؟ ھذا اسلام. کیونکہ آج بھی اسلام لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کا تقوی رکھو اور نبی کے طریقے پہ چلو. یہاں تک آپ اب دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کی طرف سے اچھی اچھی نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجے گئے تھے. اگر آپ نے دیکھا تو تقریباً 5 قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. انشاءاللہ اس کا ہم خلاصہ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معجزات کا تذکرہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایک خلاف عادت طریقے سے پیدا بھی کیا. اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ بات بہت زیادہ بڑی آزمائش کی بات بن گئی کہ کس طریقے سے ایک عورت جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے اس کے پاس بیٹا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کر دیتا ہوں. تو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے: ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، کرسچینٹی کے سارے
مختلف عقائد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب کیے ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ یا سن آف گاڈ نہیں قرار دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو تھی وہ نبی کی بھی تھی۔ صرف مغالطہ جو بعد میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ رب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ابن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ان لوگوں کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو اصل میں نبی کو بنی کر دیا گیا، جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور کچھ چیزیں ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ آپ اور میں جانتے ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، کون سا راستہ؟ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسی کو رب مانا جائے۔ اب اس معیار پہ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کسی کی تعلیم اسی طرح کی ہے جو اس میں ہے، تو بس وہ سیدھا ہوگا، اور جو بھی چیز اس سے اپوزٹ پہ جائے گی تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان سے کام لینا تھا دین کا لیا، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ پچھلے دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کی طرح ہر وہ بندہ جس نے سچی دعوت دی دین کی، وہ وقت کے حکمران جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور ایسا اکثر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے جو حکومتیں قائم کی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس سے اگر اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی حکومت پہ زد پڑتی دکھتی ہے۔ یہی حالات کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فصیح البیان کیا تھا، یعنی زبان اتنی خوبصورت بولتے تھے کہ جب کہیں بیان کے لیے جاتے تو بالکل لوگ مسحور ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس دور کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادو قرار دے دیا، جادو، اور جادو کی سزا اس دور میں قتل تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو جادوگر قرار دیا، پھر اس کے بعد ان کے قتل کی کوششیں کی، کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور جب کسی کے خلاف کوئی محاذرائی ہوتی ہے نا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ آیت 52 میں ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کے اندر کفر۔ کن کے اندر کفر کیا؟ اس دور کے لوگوں کے بیچ میں، اور ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ انکار کے معنوں میں، یعنی وہ شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ لوگ اس شریعت کا انکار کرنے لگے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، کیونکہ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساتھ ہی حواریوں نے ایک دعا مانگ لی کہ ربنا آمنا بما انزلت، ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس پر جو تو نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، لہٰذا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ یہاں دو تین لفظ ہیں۔ احسا کا لفظ دیکھیے، ہا سین سین سے ہوتا ہے، حس اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ لفظ محسوس، یعنی اصل میں اگر آپ اس کو عربی کے وزن پہ لیں گے تو محسوس، جس کو اردو میں ہم محسوس کہتے ہیں، میں نے یہ محسوس کیا، مجھے سردی محسوس ہوئی، اسی سے ہے، مفعول کا وزن ہے، وہ چیز جس کو محسوس کیا جائے۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ اس دین کا انکار کر رہے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات نہیں ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کام شروع کر دیا، گو کہ تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن جب کوئی بندہ سچا ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، کب قافلہ بنتا ہے اور کام شروع کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے کی دعوت کا کام شروع رکھا، لیکن جب کام ایک خاص حد سے آگے جاتا ہے تو اس میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک اکیلا دو گیارہ۔ اب ایسے موقع پہ کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ کام تو بہت زیادہ ہے، انکار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں، تو انہوں نے مدد طلب کی۔ قال من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ انصاری کا لفظ نون صاد را سے ہے، نصر، نصرت، اسی سے یہ لفظ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ کون میری اللہ کے دین کے معاملے میں مدد کرے گا؟ اشارہ تھا ان کا اس چیز کی طرف کہ کون ہے جو اس کام کو کرنے میں میرا مددگار بنے گا۔ سوال تو ان کا بڑا خوبصورت تھا، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کے راستے میں کسی سے مدد طلب کرے یا کسی کو والنٹیئر کرنے کی آفر دے تو یہ سراسر اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو بھی نیکی کا موقع دیا جائے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم خود اکیلے کریں، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا حصے کا اجر کوئی دوسرا نہ لے، لیکن اس سے زیادہ سوچ اندر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بنا رہے، ہر فن مولا، یہ تو ہر کام کرتی ہیں، یہ تو یہ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ پسندیدہ عادت نہیں ہوتی۔ جو بندہ ہر چیز میں کودتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کرتا۔ دوسری بات ہے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کرنے کے شوق میں کام کو جیسے تیسے تو کر لیتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو یہی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ دین کے راستے میں دوسروں کو بھی مددگار بنائے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، خود کام کرنا بہت آسان ہے، خاص طور پہ جب کہ بندے کو کام کرنا بھی آتا ہو۔ دوسروں کو کام بتانا یا ان کو اس طریقے کا کام کرنے پہ تیار کرنا جو ایک اعلیٰ درجے کا کام ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل چیز جو ہے نا وہ انسانیت کی تعمیر ہے، انسان تیار کرنے سب سے مشکل ہے۔ اسی لیے بہت ساری کوششیں یہاں آ کے فلاپ ہو جاتی ہیں، وہ لوگ نہیں تیار ہو پاتے جو کہ ایک کوالٹی کا کام کر سکے۔ تو اس کا طریقہ کار اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام خود شروع کر دیا اللہ کی مدد پہ، لیکن پھر دوسروں کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی اس راستے میں میری مدد کرو۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے۔ لفظ حواریون جو ہے یہ حواری کی جمع ہے، ہا واو را اس کا روٹ ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، وائٹنس، اور اصطلاح میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا لقب ہے۔ ان کے اخلاص اور ان کے قلب کی صفائی کی وجہ سے یا پھر ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ کہتا ہے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے صاف کرتے تھے، کوئی کچھ، لیکن جو بھی بات تھی ان ساری چیزوں میں خوبی یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں نا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں، معنی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریًا، بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، وحواری الزبیر، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ کیوں ہیں؟ ایک موقع پہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو باقی نہیں کر سکے تھے۔ انتہائی سردی کی رات میں یہ دشمن کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن انہوں نے اس خوشی میں حامی بھر لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کی آفر دی ہے، تو جب میں کر سکتا تو میں اس کو کیوں نہ کروں، لہٰذا آپ گئے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ ٹائٹل پا لیا حواری رسول کا۔ کیا کہا؟ یہ لفظ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انصاری، میرا مددگار، یہ جو چھوٹی یا ہے نا یہ میرے کے لیے آتی ہے۔ اس کا جواب کیا بنتا تھا کہ حواری یہ کہتے کہ نحن انصارک الی اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ آپ بیچ سے نکل جائیے، بلکہ نحن انصار اللہ۔ یہ ہے وہ چیز جس کی دین کے کام میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ اسپرٹ ہے
کہ جس کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور وہ کیا کہ دین کے لیے کام کرنے والے اس کام کو کسی انسان کا کام سمجھنے کی بجائے، کسی پر احسان جتلانے کی بجائے، کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کی بجائے براہ راست اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ جو لوگ صرف اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کے اندر فتنے نہیں آتے، وہی ذات کی گھتیوں سے الجھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ ان کو کوئی کام ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان سے کام چھینے تو وہ افسوس ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیوں گیا۔ وہ ہر کام میں یہ سوچ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میرا حصہ اس میں ڈل جائے۔ ان سے اگر کوئی کام لے کے دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ اس پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ میرے حصے کی نیکی دوسری طرف چلی گئی۔ یہ بندہ جو ہے نا اصل میں اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ آج کے دور میں بزنس کی دیکھیں ٹرمینالوجیز میں، بڑی بڑی کمپنیز صرف اس بات پہ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتی ہیں کہ اپنے ورکرز کے اندر سپرٹ پیدا کریں۔ کس چیز کی؟ کام کرنے کی، انیشیٹو کریں، ان کو وہ قدم اٹھا سکیں، وہ بغیر کسی کی انسٹرکشنز کے چل سکیں۔ اور اس کے لیے کئی کئی طریقے ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا ہم نے کچھ نہیں بتایا کیا کریں گے۔ اس کے باوجود بھی ایک درجے تک ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اخلاص اور اللہ کی نظروں میں جچنے کا جو احساس ہے نا، یہ بندے کو انیشیٹو بناتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کتنے موافق ہیں اور حالات کتنے ناسازگار ہیں، اور ابھی اسباب نہیں ہے، ابھی مخالفت بڑی ہے، ابھی دوسرے لوگ یہ بات نہیں پسند کر رہے، بلکہ ایسا بندہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک اٹھا دیتا ہے، دوسرے کی جگہ بن جائے تو دوسرا بھی اٹھا دیتا ہے۔ یہ اسپرٹ آج بھی مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کہہ دیا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یاد رکھیے انصار اللہ بننے کے لیے آمنا باللہ ہونا لازمی ہے۔ جب اللہ کی بات کا یقین آتا ہے تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے۔ کیا اللہ کے راستے میں مددگار ہوں؟ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا۔ میں اس چیز کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کسی کو کوئی بہت مشہور کمپنی کے اندر جاب مل جائے۔ بعض دفعہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہ کے لیے کہتے ہیں کہ خاص ایک میرٹ ہے، اس سے نیچے پہ جاب نہیں ملتی۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں ایکسپیرینس جب تک آپ کے 20-25 سال کا نہ پھر جاب نہیں ملتی۔ کچھ اور بھی بہت سارے کرائیٹیرینز ہیں۔ تو ایسی جگہوں میں اگر کسی کو جاب مل جائے تو لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو۔ میں کسی ملک میں تھی تو جو ہمارے ساتھ تھیں تو ان کی گاڑی میں چھوٹے چھوٹے پیکج بنے ہوئے مٹھائی یعنی لڈو تھے یا کیا، بڑی خوبصورت کٹوریوں میں پیک کیے ہوئے ٹرانسپیرنٹ بیگ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ میرے ساتھ بھی جہاں گئیں وہاں بھی انہوں نے دیے، پھر اس کے بعد جہاں ہمارا لیکچر تھا وہاں گئے، وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو دیے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ لڈو بٹ رہے ہیں پورے شہر میں، کس خوشی میں کہ ان کی بیٹی کو کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ بڑی یونیورسٹی ہے، اچھی ہے، تو وہاں ایڈمیشن ملنا ماں اور باپ کے لیے اتنی خوشی کا سبب ہے کہ وہ آلموسٹ پورے شہر میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مل گیا۔ خوشی ہوتی ہے نا جب انسان کو اس کی کوئی مراد ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو وہ اپنے شہر میں لڈو بانٹے، اور جس کو اللہ کے راستے کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ جس بندے کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ جاتی ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہمارے ہاتھوں میں کتاب آ گئی ہے نا تو یہ انصار اللہ بننے کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس کتاب کو پکڑے بغیر آپ انصار اللہ بننا چاہیں گے نا، اتنی غلطیاں کریں گے کہ شاید کئی جگہ نفع کی بجائے نقصان کرنے لگے۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی کو سکھائے اور ٹریننگ دیے بغیر پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے۔ ہلکی سی غلطی پہ کتنے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے۔ انصار اللہ جس کو بننا ہے، شوق بہت ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اگر یہ شوق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایمان میں کمی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں۔ سیکھنا ہے، اپنی کمپنسیشن، اپنی خامیوں کو پورا کرنا۔ یہ تو دیکھیں اللہ چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی کتاب کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس کے نبی کی حدیث کیا ہے۔ جب آپ فلی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔
تو لہٰذا اس کام کے لیے یہ مت سوچیں کہ اچھا پھر پڑھنے میں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم جائیں اور کسی محاذ پہ کھڑے ہو جائیں اور انصار اللہ بن گئے۔ جو بندہ جس لیول پہ اپنے آپ کو یہاں روک لے گا نا، وہ اپنی زندگی بھر کے کام کو اسی لیول پہ روک لے گا۔ اگر آپ نے کسی جگہ اپنی کمی کو اگنور کر دیا نا، آج آپ نے اگنور کیا، کل دوسرے نہیں کریں گے۔ آپ قرآن پڑھے اور آپ کی آیت غلط ہوگی، کبھی بھی وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے ہر بندہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی طرح انصار اللہ بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کس بات پر؟ کس کتاب کو ماننا، سیکھنا، پڑھنا، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے لیے جو حق ہے وہ محنت کرے، ادھر ادھر دیکھے بغیر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے موقع دیا، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر کے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو نبھائیں۔ اور پھر اس کے بعد وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے مان لیا۔ اے عیسیٰ، تیرا بس یہ کام ہے کہ تو کل قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ، انصار اللہ بننے کے لیے جو چیز لازم ہے وہ کیا؟ کہ ہم اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں؟ نہیں، کیونکہ عیسیٰ نے بلایا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو نصارہ کہلائیں کیونکہ ناصرہ بستی میں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے؟ نو، بلکہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ لفظ قابل توجہ ہے، عیسیٰ کے ساتھی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر نبی کے دور میں جو بھی چیز استعمال کی گئی وہ اسلام ہی استعمال کی گئی۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم نے بات سنی اور ہم نے بات مان لی۔ انہوں نے کوئی دوسرا سلوگن نہیں دیا، کوئی دوسرا نام نہیں لگایا، اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہی ہوتے انصار اللہ کا تعارف، کہ وہ کسی گروہ سے، کسی پارٹی سے، کسی چیز سے جڑنے کی بجائے اللہ کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا تو پھر ساتھ ہی دعائیں زبان پہ آ گئیں کہ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہم نے اس کو مان لیا جو تو نے ہم پر اتارا۔ ذرا دیکھیے گا ان پر کیا اترا تھا؟ تورات، پھر اس کے بعد انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت آئی۔ ہم پر جو اترا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم تابع ہو گئے رسول کے۔ یہاں رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا شاہدین، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے کئی مختلف معنی سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گواہی دینے والے، کس چیز کے گواہی دینے والے؟ کہ یہ عیسیٰ کے ذریعے جو دین آیا، دعوت دی، اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے شاہدین سے مراد اصحاب رسول کہا۔ دیکھیے امت مسلمہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا، ہمارا ٹائٹل شہداء ہے۔ شہید کا جو لفظ ہے نا، جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب کوئی جان دیتا ہے پھر شہید ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ حالانکہ امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ شہادت کے منصب پہ فائز ہے۔ یہ کون سی شہادت ہے؟ شہادت حق کی گواہی۔ اگلی آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی ہمارے ذمہ ایک بہت بڑا کام لگا دیا گیا کہ اللہ کا جو پیغام نبوت کے ذریعے مختلف ادوار میں لوگوں تک پہنچا، اب محمد رسول اللہ چونکہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تم نے اس پیغام کو، اس حق کی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ گواہی دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں کسی نان مسلم کے پاس، اس کو کہتے ہیں دس اینڈ دس، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور ہم ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حق کی شہادت ہم دیتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو۔ کون سی شہادت؟ جان کٹانے کی؟ نہیں، زبان سے گواہی دینے کی۔ تو شاہدین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ آج جو تو نے دیا ہم نے اس کو مان لیا، آج کے دور کے رسول کو بھی مان لیا، عیسیٰ کو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک آئی نہیں۔
لیکن تورات اور انجیل میں سے پڑھنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی آئے گا، اور اس کے ساتھی جو ہوں گے ان کا جو بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کا بھی تذکرہ تھا شہداء ہی کی صورت میں تورات اور انجیل کے اندر. تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج کے رسول کو ہم نے مان لیا، اگر آنے والے دور کا رسول ہماری زندگی میں آ جائے گا تو گواہ رہنا کہ ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں. کتنی بڑی خواہش تھی. اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایک بندہ اس کی خواہش کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا. کبھی ہم نے تو یہ خواہش کی ہی نہیں ہوگی نا، اس لیے شاید اس کا مقام نہیں پتہ، اس کی قدر نہیں پتہ. یہ ایسی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک جگہ جاب ملنے کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ کو ملی ہوتی ہے اور ان کو قدر نہیں ہوتی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امت مسلمہ کا مقام کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب کسی کی دعوت تھوڑی سی ہوتی ہے نا تو شروع میں دبی رہتی ہے، لوگ نظر انداز کرتے ہیں اس کے یہ چند سر پھرے لوگ ہیں، ان کو ایک نیا جنون سما گیا ان کے دلوں میں، اور بس اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ بدلنے لگے گا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دبے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی پیغام ابھرنے لگتا ہے، جب کہیں بات اس طریقے سے عام ہو جاتی ہے کہ زبان زدے عام ہونے والی بات ہو، گھر گھر بات ہو، کسی گھر سے ایک کا بیٹا آ گیا، کسی گھر سے ایک کی بیٹی آ گئی، کسی کی بیوی اسلام پہ آ گئی، کسی کا ملازم پہلے آ گیا، کوئی آقا آ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ارد گرد کی قومیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ایک اپنا جال بنا ہوتا ہے ان کو تھوڑی سی حرکت شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ارے ایسا کیا ہوا؟ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ملک شام میں تھے، اس دور میں جو شام کا علاقہ تھا نا وہ رومنز کے انڈر تھا. رومنز، روم جس کو کہہ لیں یا رومی لوگ کہہ لیں، ان کے انڈر تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر کیا گیا تھا وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے اور یہ تو فسادی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا کچھ کر رہا ہے، امن میں خلل ڈال رہا ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، سارے جوان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے بادشاہ جو وقت تھا اس کے کان بھرے. دوسرا الزام حضرت عیسیٰ پہ یہ لگ گیا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں جادو بہت ہے، اور پلس یہ کہ وہ جو معجزات دکھاتے تھے وہ واقعی اکثر جادو کے ہی لگتے تھے. ہاتھ پھیریں تو مریض ٹھیک ہو جائے، ہاتھ پھیرے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں سے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ جادوگر ہے، اور رومن قانون میں جادوگر کی سزا قتل تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی گئی. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے.